السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ افراد جو اپنی اصل سے جڑے رہتے ہیں، فصل کی حفاظت کرتے ہیں اور نسل کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق دراصل اس اساس پہ ہے جسے ہم اپنی اصل بولتے ہیں۔ یہ اصل اوپر کو جائے تو خالق کے ساتھ رحمان والا تعلق، یہ اگلے سلسلے میں چلے تو جبریل کے ساتھ فرشتوں والا تعلق اور وحی کا تعلق، یہ اصل پیغمبر اور رسول کی طرف بڑھتی ہے تو امام کا، رہبر کا، پیشوا کا، مقتدا کا، مرشد کا، رہبر کا، پیر کا، وہ اصلی تعلق کے جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں، امت میں یہ اصل سب سے پہلے میرے پیغمبر کے اہل بیت اور اصحاب کی ہے، جنہوں نے اس امانت کو، قرآن کو، عظیم نعمت کو سنبھالا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، لکھا ہے، آگے پہنچایا ہے۔ پھر اصحاب سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، مفسرین، علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، ان کا تعلق ہے اصل کا، جنہوں نے نسل در نسل اس امانت کو سنبھالا اور آگے پہنچایا۔ اس کے بعد مخلوق میں یہ تعلق ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہے کہ جن کو رب نے کلمہ نصیب کیا اور وہ ہمارے ماں باپ بنے، انہوں نے مساجد بنائی، مدارس بنائے، انتظامی امور سنبھالے، اساتذہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، جو دامے دل میں کر سکتے تھے انہوں نے مال پیسے سے اپنا حصہ ڈالا، جو وقت دے سکتے تھے انہوں نے وقت دیا، جو اولاد دے سکتے تھے انہوں نے اولاد دی، اور اس امانت کو من حیث القوم مل کے ہم نے اسے سینوں میں منتقل کیا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کتاب کے محافظ، ہم ہی نازل کرنے والے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے اہل علاقہ کو، انتظامیہ کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، اساتذہ کو، اہل محلہ کو، مسجد والوں کو، کہ جہاں یہ نور کی شمع جل رہی ہے اور حق کا یہ دیا چل رہا ہے، اس کے برعکس بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ ہماری نسل جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو رہا ہے، کوئی مت سمجھے کہ یہ معمولی ہے۔ فضائل آپ مجھ سے قبل سن چکے ہوں گے، مجھے جن حوالوں سے بات کرنی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت، تلاوت، اس کا حفظ اور فہم، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یا علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کو جب اتارا ہے، جو اعلانات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اب جو شخص، جو فرد، جو عورت، جو مرد یہ سمجھتا ہو کہ میں انسان ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے۔ بچے کو ریڑھی لگا کے دیو اور اس کو آپ نے 40 کلو سیب لگا کے دیے ہوں، آپ تول کے رکھ کے دے کے آئیں گے، شام کو کتنے بکے ہیں، کتنے بچے ہیں، حساب و کتاب کیا ہے، باپ لے گا، مالک لے گا۔ آپ کا بیٹا روزانہ صبح صبح تیار ہو کے جس جگہ آپ نے چھوڑا ہے، آپ نے کبھی اس کا بھی حساب لیا؟ انسانیت کے ناطے تو ذمہ داری تھی، کل کتنا تھا، آج کتنا ہے، کتنا آگے بڑھا ہے، کتنا نیا سیکھا ہے، کیا جانا ہے۔ اور کبھی یہ احساس بھی ہوتا کہ میرا بچہ ہو کے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، زندگی اس کی بھی ہے، زندگی میری بھی ہے، موت کا تو پتہ نہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ عموماً پہلے بڑھے جاتے ہیں۔ تو میں قبرستان اور قبر کے قریب ہو کے بھی بے فکر کیوں ہوں؟ اگر مسجد نہیں جا سکتا تو کم از کم اپنے بچے سے ایک آیت ہی سیکھ لوں کہ میرے بیٹے تو نے آج کیا پڑھا ہے، آج نیا سبق کیا ہے۔ تو یہ شعور کی دنیا ہم سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کتاب اللہ تو ہے مگر تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو صرف تنقید کر لینا کافی نہیں، حل نکالنا، منفی باتیں کر لینا یہی کافی نہیں، مثبت کی طرف کچھ نہ کچھ سوچ رکھنا اور آگے بڑھنا، یہ اصل انسانیت ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کتاب اللہ کے حوالے سے چند معلومات احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ کتاب اللہ کی فضیلت کیا ہے، حافظ کی فضیلت کیا ہے، والدین کی فضیلت کیا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ اب ذرا یہ بھی جانیے کہ یہ فضیلت ہے کیوں، اور ملحدین، کفار، مشرکین کتاب اللہ سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اس کو جلانے کا کیوں کہتے ہیں، اس کے خلاف عدالتیں کیوں لگاتے ہیں، اس کو چیرتے اور پھاڑتے کیوں ہیں، کیا ہے اس کتاب میں، انہیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ تو عربی میں ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم اس کتاب کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہوتے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس کتاب میں سپیرٹ ہے، اس میں کرنٹ ہے۔ جس دن لوگوں نے یہ پڑھ لی اور جان لیا کہ اس میں کیا ہے، پھر جیت پڑھنے والوں کی ہے، عمل کرنے والوں کی ہے، کلمے والوں کی ہے، اور ہماری ہار ہے۔ ان لوگوں کو اس سے غافل رکھیں، دور رکھیں، متنفر کریں، پھر ہی ہماری بچت ہے۔ اس حوالے سے پہلے کتاب اللہ کا تھوڑا سا تعارف ضروری ہے، میں ہر ملاقات میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہو، کیونکہ باتیں بھول جاتی ہیں۔ کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے، کلام اللہ ہے اور اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں۔ اللہ کی صفت، اللہ نے ہر قوم سے کلام کیا ہے، ہر پیغمبر کے لیے کلام رکھا ہے۔ اگر آپ برا نہ سمجھے تو کوئی پنکھا ہلکا سا چل سکتا ہے، بے شک سلو چلا دیں۔ اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے شک تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، مجھے تھوڑی پرابلم ہے جس وجہ سے۔ شکریہ۔ سپیڈ بے شک سلو کریں۔ احباب گرامی،
مجھے آج آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو یہاں عالم سمجھ کے بیٹھنا ہے۔ میں عالم کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم جب پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو 1 گھنٹے کا اگر وہ لیکچر لے لیں تو ہم ان کے کریڈٹ آورز گن کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ اتنے کریڈٹ آورز انہوں نے پورے کر لیے ہیں، لہٰذا ان کا کورس جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ کانفرنسز جو ہوتی ہیں کم از کم مغرب سے لے کے رات 12 بجے تلک یا عشاء سے لے کے 3-4 گھنٹے تو کم از کم لیتی ہیں، وگرنہ گئی رات تک بھی ہوتی ہے۔ ان کانفرنسز میں جتنے بھی بچے، جوان، بوڑھے، بزرگ، مرد، عورتیں شریک ہوتے ہیں، یہ ان پڑھ نہیں ہوتے، یہ سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ بات سے اتفاق کرتے ہیں، یہ اختلاف کرتے ہیں، یہ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ خطیب جو بیان کرے ضروری نہیں کہ وہ اس سے متفق ہو۔ تو اس طرح کی سوچ کے مالک لوگ، صرف ان کو ڈگری نہیں دی جاتی، وگرنہ یہ ہم سے کہیں زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے ہر عالم کو سننا ہوتا ہے۔ تو یہ والا علم جو آپ جانتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا نا پانی دیتے رہا کریں۔ پودے لگا کے بھول جائیں تو وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، وہ جتنے مرضی پھلدار ہوں پھر پھل نہیں اٹھایا کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید اللہ نے اتارا ہے، ہر آسمانی کتاب اللہ ہی نے اتاری، وہ رب کا کلام ہوتا ہے جو اس قوم کے لیے ہوتا ہے۔ جو سانپ سے رب نے بچا کے رکھا اسے قرآن کہتے ہیں۔ پیزا لیں، 8 لوگوں گھر میں، 6 بہن بھائی ہیں، 2 ماں باپ ہیں، 1 بچہ غائب ہو تو ماں جو اس کا حصہ رکھتی ہے نا وہ ذرا اچھا خاصا سنبھال کے رکھتی ہے، اور شاید دوسروں سے زیادہ رکھتی ہے، اچھے والا پیس کہ میرا چھوٹا ہے نہیں آگا۔ اسے کہتے ہیں فضل، بچا ہوا۔ کسی بھی چیز کی فضیلت اور فضل وہ اضافی چیز ہوتی ہے جو پہلوں کے پاس نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جو ریکارڈ کروا کے لوح محفوظ میں رکھا تھا، اس قرآن مجید سے آج ہم اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے بیت العزا پہ پورا اتار دیا تھا۔ آپ کو اس سوال کا جواب آنا چاہیے اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید آپ پہ رمضان میں تو نہیں اترا، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ ملحدین کا ایک اعتراض ہے۔ آپ کا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں، جبریل امین کی نگرانی میں، رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں، سلام ہی حتی مطلع الفجر میں، سیکیورٹی کا کوئی گیپ نہیں آنے دیا، کوئی مس ہیپ نہیں ہوا، کوئی چینج نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہم نے گھر کا سامان بدلنا ہو نا ایک جگہ سے دوسرے، کئی دفعہ رستے چ لوکی لا لیں گے، مال گم ہو گیا، کھاد جا رہی ہے کسی نے اتار لی، اتنے تو گنے دیاں ٹرالیاں سلامت نہیں، وہ لوکی کھچ تو لے دے، تو کچھ کم و بیش تو نہیں ہو گیا۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے رکھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، معمولی سب ہی اپنے فرق نہیں آنے، پوری صرف اتارا کہاں ہے؟ پہلے آسمان پہ، بیت العزا پہ، اور یہ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ ہوں گل بھول، ہاں جی سن دے بہت اچھا ہو، اچھا لگتا ہے، خشوع نال خضوع نال بندہ جی میں نماز پڑھ دا، لیکن شک پیندا کہ بھول جاندے ہو، یا اج میرے خیال کھانا تسی والے کھانا ہے، اس وجہ تو بجھے بجھے ہو، چیچا وطنی تھوڑی تو مشہوری بہت کرا چڈی مولانا منظور صاحب نے، ہاں جی مشہور تو پہلے بھی بہت سے،
لیکن جیڑی تازی مشہوری ہوئی ہے نا کمال ہے. ذرا تھوڑا جا فریش ہو. قرآن مجید کا پہلا نزول کہاں ہوا ہے؟ لوح محفوظ سے بیت العزا، پورے کا پورا جیسے آج یہاں ہمارے پاس ہے نا، ویسے کا ویسا اسی طرح. اب بیت العزا سے جبریل امین کے ذریعے دنیا میں جو مسئلے مسائل تھے، سوال پیدا ہوتا تو جواب اتار دیا جاتا، کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کا حل بتا دیا جاتا، کوئی مصیبت آتی یہ ٹلے گی کیسے، آسمان سے رہنمائی آ جاتی. 23 برس لگ بھگ لگے یوں گاہے بگاہے قرآن مجید کو اترتے ہوئے. تو یہ نزول ثانی رمضان میں نہیں ہوا. دوسری مرتبہ جو نازل ہوا ہے یہ مختلف اوقات میں ہوا ہے، مختلف لمحات میں ہوا ہے، کبھی دن میں کبھی رات میں، کبھی سفر میں کبھی حضر میں، کبھی ہجرت کی راہوں میں، کبھی مکہ میں، کبھی قرب و جوار کی وادیوں میں، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی میدانوں میں، کبھی میدان جنگ میں، کبھی نماز کے اندر، کبھی کسی حالت میں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس نے کیسے اتارا ہے. یہ جو نزول ثانی ہے اس کو لے کے ملحد پریشان اور کافر پریشان. وہ کہتا ہے کہ تمہاری پہلی وحی جو آئی تھی وہ تو تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں تھیں. بچہ جانتا ہے پہلی وحی کیا ہے. جنہوں نے نہیں پتا وہ بھی سن لو. یہ سورت کا نمبر آج آخری پارے میں 100واں نمبر ہے، سورۃ العلق. دنیا میں اس کا نزول پہلے ہوا ہے. اسے وہاں کیوں رکھا؟ کیا یہ صدیق اکبر نے یا جناب فاروق اعظم نے یا اس کو عثمان ذی النورین نے یا علی حیدر کرار نے یا امیر معاویہ نے یا کاتبین وحی نے رضی اللہ عنہم جمیعا انہوں نے اپنی مرضیوں سے یہ آگے پیچھے کر دیا تھا؟ نہیں. یہ قرآن کی مجلسوں میں نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ وگرنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کٹے ہوئے کلپس کے اوپر ڈگمگا جاؤ گے، پوچھتے پھرو گے یہ کیا بات آ گئی ہے. تو جانیے بارش ہوتی ہے نا تو پتا ہوتا ہے کہ پاؤں پھسلے گا. جس بچے کو پتا نہیں ہوتا وہ تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جب سلپ ہوتا ہے ایک دفعہ سر سے سٹ لگ جائے نا ڈگ پوے، دوسری دفعہ اپنے پیر کوٹ کوٹ کے رکھ دے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایمان سے پھسلانے کے لیے شیطانی ٹولے متحرک ہیں، منکرین ہیں، معاندین ہیں، مخالفین ہیں، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہر جگہ مولوی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق بنائیے. اللہ نے قرآن مجید کو جس ترتیب سے اتارا تھا وہ وقت کی ضرورت تھی. پہلے انبیاء کو پوری کتاب، پورا صحیفہ دے دیا جاتا تھا کہ یہ بک ہے، یہ لے لیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ٹیچر کلاس میں ایک لیکچر دے دیا، دوسرا دے دیا، لکھوا دیا، اور بعد میں اس کو مرتب کر کے ترتیب دے دی جائے. بالکل جیسے ایک بندہ تھیسس لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے. آپ کو پتا ہے مقدمہ سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے، لیکن لکھا پہلے جاتا ہے، شروع میں آتا ہے. فہرست سب سے آخر میں بنتی ہے، ہمارے ہاں بکس میں شروع میں دی جاتی ہے. تو اس سے معاذ اللہ کو کتاب کا ہیر پھیر نہیں ہوتا، یہ رائٹر کی سوچ اور فکر ہوتی ہے. تو کتاب اللہ کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. لہذا جس ترتیب سے لوح محفوظ میں اور بیت العزا میں ہے، جبریل امین کو بھیج کے ہر سال سیم اسی ترتیب سے پڑھائی جاتی اور سنی جاتی اور سنائی جاتی. اسے ہم کہتے ہیں دور. اسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کا دور. حفاظ کرتے ہیں رمضان سے پہلے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. تو یہ دور ہوتا، اور آخری رمضان میں جبریل امین نے یہ دور کروایا 2 مرتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت العزا اور لوح محفوظ والی ترتیب سے قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے اور سناتے تھے اور لکھواتے تھے. حتیٰ کہ سورتوں کی ترتیب، اب سورہ فاتحہ جو ہے یہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے.
لیکن لوح محفوظ میں پہلے نمبر پہ معوذت ہے، سب سے آخر میں نہیں اتری، سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لیکن آپ دیکھیں وہ الناس سے بھی پہلے ہے، فلق سے بھی پہلے ہے، وہ سورہ اخلاص سے بھی پہلے ہے، وہ سورہ المسد یا تبت سے بھی پہلے ہے، اتری سب سے آخر میں ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو بذریعہ جبریل امین یہ بتایا اور یہ ترتیب آپ نے امت کو سکھائی۔ اس وقت جو آج ہمارے پاس قرآن ہے یہ 100% 100% یقینی ایمان اور عقیدے کا حصہ بنائیے۔ اگر کوئی بولے بھی اس کے خلاف تو اس کو کہہ دو جی پت پتہ نہ ہوئے تو بہتا بولی دا نہیں، ذرا خاموش رہے، سانو پتہ ہے کہ وہی کتاب ہے جڑی لوح محفوظ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر فرشتے پہ بھی اعتراض، اور یہ یہودیوں کا اعتراض ہے، وہ جبریل کو امانت دار نہیں سمجھتے۔ ان کا موقف تھا کہ آنا ہمارے پاس تھا، یہ چلا شریکاں لگیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی اور یہودی آپس میں فرسٹ کزن ہے، جتنے عرب ہیں نا اور جتنے یہودی ہیں یہ ایک دوسرے کے چچا زاد ہیں، تایا زاد اور چچا زاد، فرسٹ کزن ہیں۔ آج کل پوسٹیں بڑی چل رہی ہیں کہ سعودی اور یہودی ایک ہیں، جی ان کی اصل ایک ہے، اصل ایک ہے، مگر فرق کرے گا ایمان، فرق کرے گی صحیح بخاری کی وہ روایت وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ جو محبوب کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے دل کا ٹکڑا، ہمارا جگر، ہماری زندگی، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا تعلق، ہماری مودت اس سے ہے، اور جو میرے محبوب کا نہیں ہے پھر وہ ہمارا بھی نہیں۔ فرسٹ کزن کیسے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن مزید یاد دہانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلا بیٹا دیا تھا 86 سال کی عمر میں، بڑے بیٹے وہ اسماعیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ علیہ وعلیہ السلام۔ یہ ہستی آپ تعارف جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، ان کو مکے میں آباد کیا، ان سے عرب کی نسل چلی، آگے سردار چلے، اور ان سرداروں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ہستی ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ کے محبوب خطیب بھائی احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ لمبا سفر کر کے تشریف لا چکے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دن رات کے یہ سفر اللہ تعالیٰ مبارک کرے، ماشاءاللہ۔ اہلاً مرحبا۔ قرآن مجید پہلی بات سمجھ آ گئی کہ نازل کب ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ کہاں؟ بیت العزہ پہ، کیسے؟ جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا نزول ضرورتوں کے تحت، سوالوں کے تحت، مسائل کے ساتھ 23 سال، اور اس کے بعد اسے جو محبوب نے لکھوایا ہے کرامن کاتبین کو، وہ ہماری اصل جو رحمان سے شروع، قرآن سے جڑ کے، جبریل سے جڑ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے، اصحاب اہل بیت سے مل کے، پھر تابعین تبع تابعین، ہمارے محدثین، فقہا، مفسرین، علماء سے لے کے اباؤ اجداد سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی آج چیچا وطنی کے اس علاقے گوشالہ کے اندر موجود ہے، تو یقین کیجئے یہ اللہ کی حفاظتوں کا ایک ذمہ ہے کہ ہم آج چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ دیکھتے ہیں۔ مگر معترضین کتنے ہیں؟ پورا نیٹ بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ رب کا قرآن ہے ہی نہیں۔ پہلے نمبر پہ بدنام کیا گیا میرے پیغمبر پہ اترنے والے جبریل کو کہ امین نہیں ہے۔ آنا کس کے پاس تھا؟ اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل، یعقوب کے بچوں پہ۔ یہ چلا گیا ہے آل اسماعیل میں، بنی اسرائیل پہ آنا تھا، بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا، اور یہ دونوں ان کا آپس میں پکا شریک ہے، فرسٹ کزن ہے۔ بڑے بیٹے کی اولاد اسماعیل کی اولاد عرب ہے، چھوٹے بیٹے اسحاق کی اولاد، اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب،
याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनमें से एक बेटा यहूदा, उनकी तरफ ये यहूदी मंसूब, और फिर उनके आगे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाबे इसराइल या जनाबे याकूब के, इनसे आगे जितनी पैगंबरों की लड़ियां हैं वो सारी बनी इसराइल में गई। जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम देखिए। आप इसी तरह जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारे फिलिस्तीन के कुर्बो जवार में आबाद रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में आए, अरब कबाइल चले। आज आसानी से कह दिया जाता है कि सऊदी और यहूदी भाई हैं, कोई शक नहीं भाई है, उनके पीछे असल एक है, लेकिन जो फर्क किया है वो मोहम्मद रसूल सल्लम के ताल्लुक ने और कलमे ने किया है। जिसने भी अरब में से कलमा पढ़ा, रसूल सल्लम को माना, वो मुसलमान है, मुहम्मदी है। और जिसने अरब होकर के भी कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं पढ़ा, फिर वो ईसाई रहे, यहूदी रहे, मजूसी रहे, हमें उससे क्या है। लेकिन जो अपना टुच लगाते हैं ना, बीच में अपना मकसद निकालते हैं, उनका गुस्सा असल है हरमैन शरीफैन पे, उनका गुस्सा काबतुल्लाह पे। इमाम तो बहाने हैं। कभी शेख इब्न सुदैस की इबारतें काट के माना खुद को नहीं आता, तर्जमा खुद को नहीं आता, अरबी खुद को नहीं आती, और इल्जाम देते हैं कि उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया। रब को जान तो देनी है। कुरान मजीद वो नहीं है, बदल दिया है। ये पहली आयत होनी चाहिए थी, पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह की जगह होनी चाहिए थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नामुराद अपनी यूनिवर्सिटियों में जो किताबें लिखवाता है, मुकदमा लिखवा के उसको आखिर वाला शुरू में ला करके पेश कर देता है, और फहरिस्त सबसे आखिर में बनवाता है, तकदीम में लेकर के आता है। तो फिर ये तुम्हें समझ नहीं आती, यहाँ इंसानों को तूने इजाजत दे रखी है, और जो तेरे रहमान का कलाम है उसके ऊपर तुझे एतराज है। 23 साला दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में पढ़ के क़याम में रुकू सजदे अगर करवाए तो उसी आयत को लेके करवाए जो आयत रब ने कुरान में उतारी। आपको पता है हम सजदे में कुरान नहीं पढ़ते, क्यों? कि जिस पे कुरान उतरा था उसी ने बताया, वरना वो क़याम में कुरान पढ़ सकता है तो रुकू सजदों में भी पढ़ सकता है। लिहाजा हम उनको फॉलो करते हैं। हमारे कुरान की मौजूदा तरतीब 100% वही है जो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में रखी है। वो कोई गल पल्ले पई जे कि कल नूं कोई कहे तू उसी बच्चे नूं एवें हिफज करा बैठा, क्योंकि आजकल दज्जाल जो है ना मीडिया के ऊपर बड़े आम हो गए, और दज्जाल दजल से है, दजल धोखा है। मसलन मैं अभी आज एक जगह था तो वो कह रहे थे जी हमने जूता मंगवाया है, तकरीबन उम्र है 45 साल। उन्होंने जो जूते का साइज दिया वो नंबर था 39, ते जिदों डिलीवर होया ते ओदा बच्चों वाला साइज सी बेबी साइज 2 नंबर। ये दजल नहीं तो क्या है? दजल नहीं तो क्या है? इस वक्त दजल जो है पूरी सोसाइटी में, मार्केट में, चीचा वतनी के चप्पे चप्पे में है। बचाएगा सिर्फ कुरान और रहमान और ताल्लुक, अपनी असल से ताल्लुक। मसलन मैंने पूरी दुनिया घूम करके जितने भी पराठों की किस्में खाई है ना, उनमें सबसे पाकीज़ा, मुकद्दस, बेहतरीन, नीट एंड क्लीन, ममता, मोहब्बत और दवाओं से, दुआओं से बना हुआ वो पराठा था जो मेरी माँ अपने हाथ से बनाती थी। मुझे उससे अच्छा पराठा कोई नहीं मिला। ये मेरा मीडिया है। माँ जी कहती थी कि बेटा सारी दुनिया भी मिल जाए, सोने के नवाले भी दे दे, उस नवाले में ममता कहां से लाए? वो सिर्फ रब ने मां को दी है। और मीडिया पे हम क्या देखते हैं? शवारमा बनाते हुए दिखाते हैं, एक बाइट कटवाई और उसके बाद वाओ ये है दजल और ये है दज्जाल। पिज्जा आइटमें क्या है, अंदर मटेरियल क्या है? तेरा मेरा कारोबार अपनी जगह, शोहरत अपनी जगह, लेकिन इससे मसाइल क्या है, नुकसान क्या है, ये कोई नहीं बता रहा। हमें बताया जाता है जी सबसे अच्छी यहूदी मसनूआत हैं ते काली बोतल वर्गी कोई और बोतल नहीं।
تمہیں کیا پتا کہ میرے ماں کی ہاتھ کی بنی ہوئی لسی جیسی کائنات میں کوئی اور چیز نہیں. رب نے جو دودھ دیا اس کا مقابلہ کوئی نہیں. ہمارے دودھ پہ چھاپے پڑوا کے 2 نمبریاں یہ ہے وہ ہے ملاوٹیں ہیں جراثیم ہیں ادھر ہے ادھر ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. وہ میرے تو پیغمبر کہہ دیں تو جس تھوک میں جراثیم بتاتے ہو رب نے اسی میں شفا رکھی. جب بھی زخم لگنا تو ماں جی نے کہنا پت بسم اللہ پڑھ کے تے اتنے نا لواب لا دے تے اللہ شفا دے دینا. یہی ہماری میڈیسن تھی, یہ ہمارا میڈیکل تھا, یہی ہمارا سارا کچھ ہوتا تھا, یہی ہمارا ہاسپٹل تھا, یہی کچھ تھا. جناب آپ کہاں ہیں؟ ہم بوری جلا کے راکھ بنا کے کپڑا جلا کے راکھ بنا کے احد کے 70 شہداء جو ہیں نا وہ تو شہید ہو گئے, جو زخمی تھے نا. آپ کو پتا ہے دنیا کہہ رہی تھی یہ ایسے ہے ویسے ہے, آج تو ہم کہتے ہیں نا جگہ پہ نشان پڑ جائے گا رنگ کالا ہو جائے گا. یہ وہ نشان اس راکھ سے بھرے تھے جنہوں سوا عقیدہ ہے. یہ میرا میڈیا ہے, یہ محمدی میڈیا ہے. آج کا سوشل میڈیا کہتا ہے مکھن ٹھیک نہیں ہے, کچا دودھ ٹھیک نہیں ہے, اس میں جراثیم ہوتے ہیں. اللہ دی قسم جے جراثیم ہوندے مردہ تو سب تو پہلے کٹا مردہ یا بچہ مردہ. ایسے نہیں ہوا, لیکن بیان کر کر کے قرآن کے مقابلے میں لا لا کے ہمیں اس سے دور کر کر کے رحمان سے باغی بنایا, رسول سے باغی بنایا, اصحاب سے باغی بنایا, اہل بیت کا باغی بنایا, مفسرین و محدثین کا باغی بنایا. قرآن کے ساتھ جڑو, جو بچے پڑھتے ہیں خود بھی پڑھو, اور اگلا مرحلہ لو کہ ترجمہ پڑھو ایک ایک آیت. ماشاءاللہ میڈیا کا اتنا اثر ہے, دجالی میڈیا نے یہاں تک ہمیں لا کے کھڑا کر دیا. پڑھے لکھے مسلمان جڑے خود 9 سال مدرسیاں چ پڑھے ہوندے نے وہ بھی بیچارے مجبور ہو کے لاشعوری چ بیان. میں تو لاشعوری کہتا ہوں, لاشعوری میں کہہ جاتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھا کرو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاتا ہے. او بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے قرآن اتارا اور آواز دی یا ایھا الناس. رب کبھی آواز دیتا ہی نہ اگر یہ گمراہی کا باعث ہوتا تو اللہ پھر علماء کو کہتا یا ایھا العلماء یا ایھا الفقہاء یا ایھا المحدثین یا ایھا المفسرین. اللہ اس طرح کی آواز دے لیتا نا جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا. مگر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے وہ توحید ہے. آپ کو پتا ہے سب سے بڑی امانت اللہ کی توحید ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی امانت آسمانوں پہ زمینوں پہ پہاڑوں پہ پیش کی. وزن دیکھ کے سارے گھبرا گئے, انسان نے اس کا اٹھایا. یہ جو وزن ہے نا توحید کا, اللہ نے یہ مولویوں کو نہیں کہا, فقہا کو نہیں کہا, اصحاب کو نہیں کہا, تابعین تبع تابعین کو نہیں کہا. اور یہی سبق اگر آج آپ پڑھ گئے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مڈ بچ جانا, مڈ بچ جانا. جی میں پوچھا نا تو چوں ماسٹر لیول دے لوگ کنے بیٹھے, کئی نے ہاتھ چک لینا. ڈگری ہولڈرز, ڈگریوں سے فیصلے نہیں ہوتے فہم و فراست کے. تربیت بتاتی ہے کہ خاندان کیسا ہے, دینی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا ہے یا کیا ہے. آئیے سمجھیے. پہلا حکم آیا تھا اقرا پڑھیے قرآن کو, یہی تھا نا. لیکن جو آسمان پہ لوح محفوظ میں بیت العزہ میں اور جو بچے آج آپ کے حفظ کر چکے ہیں سینوں میں قرآن محفوظ ہے, یہ جڑا پہلا حکم سی وہ سانو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا. 50 100 سال کانفرنساں نو لنگے, پاک و ہند اکٹھے تھے جب سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن پہلا حکم نہ وہابیوں کو پتہ چلا, نہ دیوبندیوں کو چلا, نہ بریلویوں کو پتہ چلا, نہ شیعہ لوگوں کو پتہ چلا, نہ چشتی قادری کو پتہ چلا. سلسلے تو بڑے چلا لیے. جے پتہ جے تو علماء تو علاوہ باقی ذرا تھوڑا جہا کوئی ہاتھ کرو ہاں جنہوں نے پتا ہوئے کہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کی دیتا ہے اقرا تو علاوہ. آج ساڈا مبلغ علم تے آج ساڈی توجہ, اسی ٹر جانا ہے سارے نے مبارکباد دینی, بلے بلے بڑا جلسہ ہے, مبارک ہوئے جی منڈا ماشاءاللہ حفظ کر گیا. والدین بھی مبارک, ہار ہوں گے, مٹھائیاں ہوں گی, دیگیں ہوں گی, تذکرے ہوں گے, فوٹو سیشن ہوگا, اور ماشاءاللہ کہاں کہاں جائے گا پتہ نہیں.
جے پوچھ لیا بھی جیڑے قرآن نو حفظ کیتا تے کرایا تے انتظامیہ نے پیسے لائے تے اساتذہ نے پڑھایا تے منڈیاں نے پڑھیا تے کل قیامت دے دن تاج لبڑے نے اور جنت ملنی ہے، اس کے آسمانی نسخے کے مطابق پہلا حکم کیا ہے؟ سارے ہی ویلے سنیے، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا، اگر بندہ نہیں جانتا تو کوئی ایسی بات نہیں، کئی دفعہ ہمیں بھی راستے کا پتہ نہیں ہوتا، ہم پوچھ لیتے آپ نے پوچھا نہیں تو ہم بتا دیتے ہیں۔ پہلا حکم سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، نام یاد رہے گا سورہ بقرہ، محبت نال بول دو ایک دفعہ، ہمت کرو، میں ادھا ہی ویسے میری عادت نہیں بلاؤن دی، نہ نعرے لواؤن دی نہ گلاں باتی، لیکن سبق 2-4 دفعہ دہرا لئیے تو یاد ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، اللہ نے جنہاں نو آواز ماری ہے، جے کوئی ایتھے بیٹھا ہوئے تو بولے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے خود کو انسان کہنے والوں سنو۔ اللہ نے جنہاں نو آواز دیتی کو بیٹھا ہے کدا ہے، میں تکلیف اس لیے نہیں دین دیا کہ بھوکے بندے نو نہیں کہی دا کہ ہاتھ چک، صحیح ہے، اے میں ہاتھ چکا کے تکا دواں تسی بعد چکاؤ، جیڑی تھوڑی بہت ہی قوت سی وہ بھی جاندی رہی ہے۔ تے میرے بھائی اللہ نے انساناں نو آواز دیتی ہے، ایتھے کسی مسلک نو یا مذہب نو نہیں، تو پھر سارے انسان سنیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ آرڈر ہے، آرڈر حکم ہے، تے ایک بندے نو حکم سمجھ ہی نہ ہوندا ہے۔ میں ایک لفظ بولن لگا جو تسی ایتھے سنگم چ بیٹھے ہو، تواڈے ادھر جنوبی پنجاب ہے کہ ادھر اپر پنجاب ہے، لفظ میں پیور بولن لگا، ٹھیک ہے، تے تسی درمیان چ بیٹھے ہو تے جے سمجھ آوے ایک چھوٹا جہا لفظ ہے، عام فہم ہے، ایتھے پنجابی چ بھی چلدا، اب کھٹ چاتی ہے، کی سمجھ آئی جیڑا سریکی یہ سمجھ گیا ہونا، پنجابیوں نو سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ کیوں؟ میں نے اپنے اس وسیب کی زبان بولی ہے، ابا کھٹ چاتیا، یہ آرڈر ہے، پیو دین دیا پتر نو تے کہن کی ڈیا ہے ابا، ابا انہیں کنوں آکھیا ہے؟ پیو نو نہیں، پتر نو آج ماری ہے۔ سریکی پٹی چ جدو ابا کہن گے، وڈا چھوٹے نو ابا کہے گا تو مانا پتر ہوئے گا۔ اما سین ایتھے مراد ماں نہیں، بڑی عورت چھوٹی کو یا بڑا آدمی کسی بچی کو کہہ رہا ہے تو ادب سے کہے گا اما سین، جی مانی تا پکا، روٹی پکا دے۔ جے تو انو لفظ سمجھ ہی نہیں آؤندا تے تو انو کہن دا فائدہ کی ہے؟ ایتھے جو پشتو خطیب لا دی ہے تے پورا گھنٹہ جمعہ پڑھاوے، بچے بھی پڑھاوے پشتو چ، مہینے بعد تنخواہ دین لگیا محسوس نہیں ہوئے گا؟ کوئی کی سکھا گیا بچہ نو؟ اللہ کا کلام عربی میں ہے، اگر انسان سمجھتے ہی نہیں، یہ کلام عوام کے لیے ہے ہی نہیں، عوام کے لیے تقلید ہے، عوام کے لیے صرف یہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو یار ایڈی گل گئی ہے کہ اللہ نو انی بھی سمجھ نہیں کہ وہ اپنے بندیاں نو آواز دین دیا، یا ایھا الناس، او لوگو، انسانوں، جی اللہ جی کیا کریں؟ حکم اٹھاؤ سنو، اعبدو کی معنی ہے؟ کنوں کنوں ہوندا ہے؟ عبادت کرو، ایتھے ہی مار کھا دیا اور چنگی ستھری کھا دی، عبادت کرو۔ پوری قوم عبادت کرن لگ پی، تاکہ توتے بھی عبادت کر دینا، کگیاں بھی عبادت کر دی، کائنات دی ہر شے عبادت کر دی کیوں نہیں؟ تسبیحاں پڑھ دی، لیکن وہ تسبیحاں پڑھ کے عبادتاں کر کے 2 نمبری نیجے کر دے۔ میں نہیں آج تک ویکھیا توتے نو انہیں کدی مرچاں چ ملاوٹ کیتی ہو، بیر ٹک دے گا وکری گل، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملاوٹ کرے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، او میرے بندو، ہم نے ترجمہ کیا عبادت کرو، تو ماشاءاللہ وچوں کوئی عبادت کرن لگ پے، کوئی سارا دن وضو ہی کیتی جاندا ہے،
میں ایک نو پوچھا تو انہیں وضو کیوں کرنا ہے؟ کہندا یار میں حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ بندہ پاک صاف رہندا ہے، گناہ چڑھ جاندے نے تے نالے جڑے آزاد ہوتے جان گے نا یہ سونے نال بھر جان گے، تو میں سونا اکٹھا کرنا۔ وہ میں کہ بھائی حضور میں نہیں سی کر دے، وضو دا ایک ٹائم ہوندا ہے، ایک ضرورت دے تحت ہوندا ہے، بلا وجہ نہیں۔ یا وضو کر لیا تسی رہو وضو چ، لیکن ہر 2 منٹ بعد جا کے ٹوٹیاں چ بہ جاؤ، یہ تے شکل نو ٹر پاؤ گے۔ کہندا جی تانوں کی میں کرنا نا، وضو کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے عبادت، نماز بھی پڑھ رہا ہے عبادت، لیکن پہلی صف چ بہ کے پورے محلے دے بچیاں نو بابا گھوردا ہے۔ وہ بیچارے ڈر کے دوبارہ مسیت نہیں ہوندے، تے ہر مسیت چ 2-4 کوڑے بابے تے ہوندے ہی۔ جویں جویں بڑھاپا ہوندا اوویں زہر شدید ہوندا جاندا ہے۔ تے غصہ نہ کریا جے کرنا بھی جے تے پیار نال کریا جے۔ جے تسی تھوڑا جہا ادا دا غصہ وکھایا تے سپ نو سپ لڑے وس کنوں چڑھے، جد نہ کر رہنا آپ بڑا جدی لکھیا ہوندا نہ چھیڑ ملنگا نو۔ یا ایھا الناس، رب نے یہ نہیں کہا، ایک معنی ہو سکتا ہے، ایک جز ہو سکتا ہے، عبادت کرو۔ اسی روزہ رکھیا تو روزہ رکھ کے بھی پاجی میرے ال ذرا تسی آپ ہی شروع ہو گئے جے، تھوڑی ادھر توجہ کرو۔ روزہ رکھ لیا ہے تے بڈھے ماں پیو دا احساس ہی پیدا نہیں ہویا کہ شوگر دا مریض ہوئے تے او دی شوگر لو ہو جاوے تے انہوں کتنی تکلیف ہوندی ہے۔ اثر ویلے روزہ رکھ کے ڈگ دا پھردا تے ڈگ دی پھردی ہے، جی روزہ رکھ کے احساس عبادت تے ہے مگر بندگی نہیں آئی، بندے نہیں بنے۔ زکوٰۃ دے کے بھی بندہ نہیں بنا، زکوٰۃ لے کے بھی بندہ نہیں بنا، عمرہ کر کے بھی بندہ نہیں بنا، حج کر کے بھی نہیں بنا۔ تائیوں تو بابا بیچارہ رو پیا سی، اوے حج بھی کیتی جاندے ہو، چیچا وطنی والے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ حج عبادت ہے کہ نہیں؟ جامع العبادات ہے، ساری عبادتیں اس میں، پیسے کی عبادت اس میں، مالی عبادت اس میں، روزہ اس کے اندر، نماز اس کے اندر، قیام اس کے اندر، رکوع اس کے اندر، طواف اس کے اندر، سعی اس کے اندر، کیا کچھ نہیں ہے اس کے اندر؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ پہلا حج کر کے کہندا یار اے دے نال چس نہیں بنی، سامنے والے نے الحاج لکھایا تے میں کلا حاجی چنگا نہیں لگدا، چل 2 کا جور گیڑا دے۔ اوتھے حج چ گیڑا دے کے کہندا اوئے میرے پیچھے ویکھیا جے، ہاتھ پورا رکھیا جے، ڈالر چڑھ گیا جے، لتھا بھی ہے تو تسی نہیں لینا، میں جانا، میرا کام جانا، میں آن کے دیکھا۔ الحاج صاحب عبادت تو ہو گئی ہے مگر حاجی صاحب بندہ نہیں بنیا، حاجی صاحب بندہ نہیں بنے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تسیدے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اتوں مدینیوں ٹوپیاں لے کے آئے، مدینیوں اپنے لئی، باقیاں لئی کتھوں لئیاں نے؟ قریب ترین مارکیٹ چوں۔ کھجوراں کتھوں لے لیا؟ منڈی چوں۔ اور بڑا کچھ بوتلاں بھی اتوں ہی، تو پانی بھی اتھے دے نلکے دا ہی پا کے تے بھر کے کہندا بھاجی تواڈے لئی نا گفٹ لے کے آیا سا، ترلا ہی رب دا، اے نالوں نہ دینوں چنگا سی، کوئی زبردستی سی، تیرے تے ادھار سی۔ ایت نہ کہے مدینے کا ہے، حج کھل گیا، اور نہیں تو ہن جا نماز جننے مہنگے ہوئے ڈالر ریال جتھے گیا بھلا اتھوں لیا کے دتی جاندی، اتھوں لیا کے کوک نہیں پیتی جاندی۔ پھر پتہ لین والےاں نوں بھی پتہ دین والےاں نوں بھی، وہ بھی کھلو کے اٹھ کے پین ڈیا جویں باقی زمزم ہی پین ڈیا، 5 لیٹر نہیں لبھا اتھوں تے 500 بندے نوں دے چکے ہیں۔ دلاں دے پھٹ تو سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چوری تے پھیری نہ دمبے کیتے جاندے، لوکاں نوں ذبح کرن ڈیا، اینوں کہو نا صاحب تکبیر رکھونی، ہاں پت میں انشاءاللہ بڑی تکبیر، ایڈاں دا ہاتھ رکھنا کہ بکرا مڑ کے لت نہیں ماردا، دوجا ساہ نہیں لیندا، باہ نہیں کردا، مگر اپنے آپ کو اس نے کبھی اپنے نفس کو رام نہیں کرا۔ فرض کلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، نفل تے نفل 100 رکعت تے ماں پیو دے فرض پتہ ہی کوئی نہیں، تیاں دے فرضاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، بہناں بھائیاں دے فرائض دا علم ہی نہیں، ہمسائے کے فرائض میں نے ان کو کیا دینے علم ہی نہیں۔ تو قرآن تو فرائض بتاتا ہے، تو پہلا فرض صحیح معنی نال ذرا سیکھ لو۔ اللہ کہندے نے یا ایھا الناس عبدو، اے انسانوں بندے بنو، اے انسانوں
ہر بندہ اپنے آپ نو کہے اوے بندہ بن. اگے تو سنی جی ہوں ذرا میں کہو میں ہوں بندہ بن جانا. کہو ذرا نہیں اپنے وال ویکھ کے میرے وال کیوں ویندے جی؟ اینو کہ تو بندہ بن. ہر انسان کی یہی عادت ہے اوے بندے دا پت بن. سکا باپ بیٹے کو کہتا ہے بندے دا پت بن تے خود نہیں بنتا. جس دن اسی بندے بن گئے ساڈیاں عبادتاں بھی سدھیاں, فرائض بھی سدھے, نوافل بھی سدھے, مسائل بھی سدھے. پھر کوئی غزہ نہیں تو کوئی فلسطین نہیں تو کوئی مظلوم نہیں. انشاءاللہ بندہ بن. یہ پہلا حکم آج یاد کروانا ہے میں نے, اور یہ میرے بچوں نے بھی پڑھنا ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. جدوں پٹھا کام کرن لگو نا اپنا کدی کن پھڑ کے کہو بندہ بن. نک غلط سنگڑ لگے, اللہ اگر انبیاء نو سرجن بنا کے بھیج دیندا تے ہاتھ چ نشتر دیتا ہوندا, آپریشن تھیٹر دیتا ہوندا ہے. جیڑا غلط ویکھے اک کٹ دو, جیڑا غلط سنگے نک لا دو, جیڑا غلط بولے جب رکھ کے ٹوکے تے ٹکا ٹک بغدا لاؤ. ایویں نا جی, غلط پاسے ٹرے پیر لا لو پاوے بناؤ ادھر سری پائے بنا کے کھاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ رب نے فزیشن بنا کے بھیجا اپنی اصلاح کرو. ان اريد الا الاصلاح. اصل مستری پرزا نکال کے پھینک کے نیا نہیں لگواتا, حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ جو جینون پرزا ہے اسی کو صحیح کیا جائے. انبیاء یہ چاہتے ہیں, رب یہ چاہتے ہیں. اللہ نے جگہ جگہ تے شکوے ہی شکوے, او جی میرے مقدر ہی چنگے نہیں. او بھائی اللہ نے مقدر سارے دے اکو جے بڑھائے نے, کسی کا بھی مقدر الگ نہیں ہے. مقدر سب کے ایک ہے. پتہ کیجئے اللہ نے سب کو انسان بنایا, سارے انسان ہو راضی ہو جاؤ, کہو اللہ میں تیرے تقدیر تے راضی, تو مینوں انسان بنایا. کوئی ڈنگر نہیں بنایا, کچھ اور نہیں بنایا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا مقدر میں انسان لکھا ہے. اللہ نے قسمت جو بنائی ہے وہ بھی سب کی برابر بنائی ہے. نوٹ کرو, قسمت سب دی برابر ہے. کیوں؟ اللہ نے سارے نو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے. یار لوکاں دی وانڈ چ تقسیم چ باقی نبی تے ساڈی وانڈ تے ساڈی قسمت ساڈے مقدر. جبریل امین وہ لڑے ہوں گے, یہودی وہ لڑے ہوں گے اس بات پہ, لیکن ہم شکوے کرتے رہیں جی میری قسمت پیڑی ہے. اور نہیں, قسمت اپنی اللہ نے سب کی برابر بنائی ہے. نصیباں چ اپنے آپ نو پیڑا کہے. اگے اللہ نے کیا ہے کہ میرے سونے نال جڑیا روی, بے وفائی نہ کری, بندہ بن. بڈھی اپنے بندے نو کہندی نہیں بندہ بن. کی مطلب ہوتا ہے پھر جدو مینوں جو کہہ لیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تے ہن سجے کھبے کی جانا ہے بندہ بن. بندہ نہیں کدی بڈھی نو کہہ سکدا بندہ بن. کی خیال ہے؟ اے حکم مرداں لئی جے, عورتاں کتے سن کے عمل نہ کر لینا. یا ایھا الناس عبدوا, انسانوں بندہ بنو. اللہ جی بندہ بن کے کی ملے گا؟ دنیا چ بڈھی دے بندے بن کے رہو, دنیا کامیاب. ادھروں اللہ دے بندے بن کے رہو, آخرت کامیاب. تو دو ہی بندیاں نو میں کامیاب ویکھیا, تیجا بندہ مینوں کامیاب نظر نہیں آیا. جے کوئی ہے جے تے اس پوری لائن نو پوچھ لو, تے ادھر سارے نو تو گھما کے جنوں مرضی پوچھ لو, اونے بیچارے نے کتے نہ جلت اٹھائی ہے. تے جیڑا رب دا بندہ ہے, رب نے میداناں چ بھی نہیں ہار دتی, پہاڑاں تے غاراں چ بھی نہیں ہرایا, سمندروں میں دریاؤں میں بھی جیت دی ہے. رب نے ایسی ہمت دی کہ کشتیاں جلا کے بھی پار چلے گئے اور جیت گئے. تے جیڑا رب دا بندہ بن کے نہ رہے, وہ 57 ملک ہون, اپنے ایٹم ہون, اپنی فوج ہوئے, اپنی سپاہ ہوئے, ون سونے مولوی ہون, 12,000 توتے تے مولوی ہونا, تے 12,000 تو بہتے مجاہد بھی ہونے. تے حضور نے کی کیا سی؟ یہ بھی روایت بیان کرتے ہیں جی جیڑی میری عمر چ 12,000 بندے مار نہیں کھان گے, شکست نہیں کھان گے. یہ مطلب ہے 12,000 مجاہد بھی نہیں تو 12,000 مولوی بھی نہیں, تو 12,000 بندے بھی کوئی نہیں. سرکار بندے بنیے. بندہ کون ہے؟ جس کی 3 چیزیں ٹھیک کام کریں. کان ہوئے تے سنے, جنہیں بیٹھے جے بندے انسان جنہوں نے کیا سی بندے ہیں, کان ہے نا,
ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਡੇਲੇ 'ਚ 1.5 ਇੰਚ ਦੇ ਡੇਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਔਰ ਨਫਸ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਡੇਲਾ। ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਭੋਗਣੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਬੀ ਬਣੀਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁੰਨੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। रहमान क्या कहता है, तौहीद क्या है। ओ बुदू रब्बकुम, ओए मसलकू के बंदे नहीं, हक के बंदे, हकीकत के बंदे, रहमान के बंदे, रब के बंदे। मलंगड़ी दाता दी नहीं तो कुत्ता मीरा दा नहीं, सगे मीरा नहीं। मैंने इंसान बनाया, या अय्युहन्नास, इंसान बन, मैंने बनाया है, बंदा बन। बंदा कैसे बनता है, बंदगी से, और बंदगी कैसे मिलती है, तकवे से। और तकवा कब सूट करता है, जिदू बंदे दे अख कान ते दिल कम करते हो। सही है, ए मिसाल दईए ते गल मुकाईए। कन्ना नाल अजान ते सारे ही आपां सुनी, सुन के किन्ना काईदा है, किन्ना काईदा है पता ही नहीं। अल्लाह ने किते नहीं आख्या कि अजान लई कि नमाज लई आओ। तालो कहते हैं जो अरब दुनिया में गए हैं, जो अरबी पढ़ते हैं, उनको पता है ताल, तालो आ जाओ, खुश जुआ अंदर आ जा, उदखल ओ तू उठ इधर आ। सद्या तो घर सी ना, लेकिन हैया क्यों आख्या है। ये हैया तबका है बड़ी ताकत और पावर के साथ। एक बाप ने बेटे को माल में, खिलौनों में मसरूफ देखा और जब बिल दे लिया तो आवाज दी ताल या बुनैश, आप पुत्री चलिए। पुत्र ने नहीं सुनी, फिर उन्हें लहजा बदले तो लफ्ज बदले, ताल वलद, ताल या वलद। बच्चा फिर नहीं आया। फिर उन्हें जिदू सद्या ना तो फिर एवं सद्या, कहता यल्ला हाइश, ये है वो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह जो एक दिन रात में 20 मरतबा 5 अजानों में रब कहता है। फिर भी टस तू मस नहीं तो फिर बंदे कादे हैं। फिर भाजी खोता चंगा तुहाडे इस गौशाला च आउंदिया मैं उत्थे रस्ते च कई सारे खोते वेखे, रेड़ियां इधर उधर सज्जे खब्बे, उन्हां दा तो मालक टिच कर देवे तो नस पैंदा ते एक पुचकारे ते ब्रेक ला जांदा है। ते सानू रब ने किन्नी दफा डकिया है, आ पुठे काम नहीं जे करने, मिलावट नहीं जे करनी, बंदा बन, धोखा नहीं करना, बंदा बन, गाल नहीं कढनी, बंदा बन, ज्यादती नहीं करनी, बंदा बन, जुल्म नहीं करना, बंदा बन, नाइंसाफी नहीं करनी, बंदा बन। वो आप तवज्जो ही नहीं की तो फिर अपने आप को बंदा कहने का फायदा की। अल्लाह कहते नहीं, ये वेखण नूं बनाया तो मैं इंसान ही सी, मगर इंसानी शक्ल च डंगर ने। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। दूजे नूं डंगर कहना बहुत सौखा है, कि अज तन्हाई च रात च बह के वेखिए मेरे काम डंगर वाले किन्ने ने। रब दी मन्नी किन्नी है तो सुनी किन्नी है, कुरान नूं पढ़िया किन्ना है तो वेखिया किन्ना है। कोई ऐसा भाई बैठा है जिन्हें पूरा कुरान मजीद अखां नाल लफज लफज ते हरफ हरफ ते जबर जेर शद मद ते नुक्तियां नाल बगौर वेख्या होवे ते दिल नाल समझिया होवे ते जाके लफज लफज ते हरफ हरफ कन्नी सुनिया होवे, कन्नी पाया होवे। पहुंचो कि वो तालब इल्म ही रह जांदे ने जेड़े को मदरसियां च पढ़े, ते बाकी या जेड़े घरां च बैठे ने ये या अय्युहन नास नहीं, या अय्युहन नास उबुदू। अज तो शुरू कर लो। जेड़ा बच्चे ने पढ़िया ना, काम करो अपने 24 घंटे 23 घंटे काम करो, 1 घंटा सिर्फ दो, सिर्फ 1 घंटा। चलो 1 घंटा नहीं दे सकते ना दो। मैंने एक काम शुरू किया था छोटा सा, गालिबन रमजान के अंदर दोस्तों ने एक ने कहा कि मुझे कुरान पढ़ा दे। मैं कहा यार मेरे को तो टाइम नहीं होता। मैंने कहता क़यामत दा दिन होएगा, तेरा गिरेबान होएगा, मेरा हाथ होएगा। प्रोफेसर तैयार होना। मैं कहा जी वेलकम। मैं अल्लाह नूं आख्या सी, मैं क्या होए काके तेरे मेरी पहुंच परोच का मसला है, मसरूफ हाँ। कहते जी तेरियां मसरूफियत मजबूरियां नूं मैं अग लावां, बस मेरा दिल करदा मैं तेरे कोल पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना किसी और। मैं क्या ठीक।
میں نے ایک آیت لکھنی، ترجمہ لکھنا، اردو کے ساتھ بھیج دینا۔ پھر ایک دن خیال آیا کہ پورا قرآن کھولنا بھی مشکل، سورتیں پڑھنا بھی مشکل، قرآن تو ویسے ہی سمندر ہے، اینو کھول کے بندہ اندر سوچدا ہوں کراں گے۔ سی ویو پہ کھڑے ہو کے سمندر دیکھنا ہو رہا ہے، بلاتی ہیں موجے کے دریا میں اترو کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے۔ ایک آیت لکھ کے، اردو ترجمہ لکھ کے، جو میرے کانٹیکٹس کے اندر تھے ان کو جب بھیجا تو ڈیمانڈ آنے لگی، نہیں پاجی انہوں پکا کر دو۔ پھر ایسا ایسا دیگر ملکوں سے آنے لگا، جناب ہمیں انگلش میں بھی چاہیے، وہ بھی رب نے کروا دیا جی، لفظی ترجمہ وہ بھی ہونے لگا۔ الحمدللہ 70,000 سے اوپر لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ڈیلی، اور ماشاءاللہ سوال و جواب بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں، اوپر اپنے کمنٹس دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ایک آیت کر کے، ایک میرے بھائی نے، بلکہ کئی سارے لوگوں نے لکھا، سر جی ایک ایک آیت پڑھ کے تے اتنے سال لگ جانے نے۔ میں کہا جی حضور دے صحابہ بھی تے 10 سال ایک سورت تلا دیندے سی، پورا پڑھنا کیڑا ضروری ہے، ایک پڑھ کے یہ تے عمل کر جائیے نا بندے بنو تے انشاءاللہ کامیابی لیے یہی کافی ہے۔ ٹورے رہے ہیں جنی ہمت سی انہاں پار چکے آئے، جدن موت آ گئی اوتھے اللہ دی سپرد۔ لیکن ساڈی پیچھے پروفائل تے، ساڈی ڈائری چ، ساڈے گھر چ، دل و دماغ چ کم از کم قرآن دیاں آیتاں تے ہون گیاں، تے اینو عادت بناؤ۔ قاری صاحب نے اپنے گروپ بناؤ، ایک آیت ڈیلی بے شک پڑھو، لیکن پڑھو، توجہ دو، اور یہ دیکھو کہ میرے رب نے خبر کی دیتی ہے، تصدیق کرو، حکم کیا دیا ہے، تعمیل کرو، روکا کس سے ہے، اس سے پرہیز کرو۔ آ 3 کام کری جاؤ تے انشاءاللہ آپ قرآن دے نال ہاں، تے او بچیاں دے سینے چ جڑا قرآن ہے وہ بھی نال ساڈے سمجھن گے، تے بچیاں نو اپنے بازواں تے لٹا کے پھر بتا اوکے یہ آیت ہے، یہ بیٹا اس کا ترجمہ ہے۔ تے جے بچہ مدرسے نہ بھی جا سکے نا، سکولے بھی پڑھدا ہویا، تے کم از کم ماں پیو کولوں اتنا سکھ لے گا کہ سکولے جا کے دھوکھا نہ کھا، نہیں تے سکول والے نے تے دسنے ہیں ساڈا ابا باندر ہے، سکول والے دس دے کہ اسی باندر دی اولاد ہے۔ ڈارون دا نظریہ بایو پڑھاتا، جنہیں ڈاکٹر بننا انہیں پہلے پڑھنا، جنہیں سائنس پڑھنی انہیں پڑھنا ہے کہ ساڈا ابا ڈارون سی، او ابا کہندا ہے، انہیں نظریہ دیتا، تھیوری دیتی ہے کہ ساڈا ابا باندر سی۔ جنہیں قرآن پڑھیا ہوگا نا کہے گا نہیں ساڈا ابا آدم سی، ساڈا ابا سیدنا آدم علیہ السلام، اما ہوا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، بنایا کنے میں؟ رب نے۔ تو انہوں بھی تو پہلے انہوں بھی تو بعد آنے والے نو پوری کائنات نو کدے چوں بنایا ہے؟ من نفس واحدہ، ایک جان چوں۔ او کون نے؟ جناب آدم۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، خمیر مٹی سے اٹھایا۔ تو کتاب اللہ دھوکہ نہیں کھانے دیتی۔ اس وقت ملحدوں نے جو شکوک و شبہات پھیلا رکھے، ان کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو دل سے پڑھیں، جان سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، پہچان کے پڑھیں، کان پورے حاضر رکھیں، سنیں اور توجہ دیں، اور پھر آنکھوں سے دیکھیں اور سمجھیں، اور پھر دل سے سمجھنے کے بعد عمل کریں، عمل کے بعد اس کی دعوت دیں، اور اس پہ یقین کامل رکھیں۔ یہ ہے کتاب اللہ کی حق تلاوت۔ وگرنہ صرف پڑھ لینا قرات ہوتی ہے، مقابلے کر لینا اس نے قرات ہوگی۔ تلاوت تب ہوتی ہے کہ جب یقین اور ایمان کے ساتھ، علم اور عمل کے ساتھ، دعوت کے ساتھ اور ابلاغ کے ساتھ اس کو لیا جائے، تو پھر قرآن ہمارے حق میں کل قیامت کے دن وکیل بنے گا، وگرنہ یہ ہمارے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔ اللہ اسے ہمارے حق میں وکیل بنائے۔ جن بچوں نے پڑھا ہے اللہ ان کے مقدر اور نصیبے اور قسمتیں اور آنے والے دن اور ایام اچھے کرے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، چلے جانے والے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو آج بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ محنت اور کاوش کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو جو ہے وہ رنگ دے، اور یہ نسلوں تلک ہمارا عمل اللہ قبول کرے اور اس میں برکتیں دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔